پھکی لے لو پیٹ کا درد ختم ہوگا. وہ پھکی کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ. میں پہلے کہہ چکا مسلک اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت محبت مصطفیٰ کا نام ہے. یہی تو تمہیں برداشت نہیں ہوتا. سنی آج تو کام کرتا ہے یہ عشق مصطفیٰ کے لیے کرتا ہے, محبت مصطفیٰ میں کرتا ہے, تعظیم مصطفیٰ میں کرتا ہے. تو بتا سنی غلط کہاں ہے؟ سنی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے, اور پھر اس کے بعد دوسرا فتویٰ جنگ آزادی کے ہیرو, منطق فلسفے کے امام مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسرا کفر کا فتویٰ اس پہ دیا, اور انہوں نے کتاب لکھی تحقیق الفتویٰ فی ابطال التباہ. یہ کتاب لکھ کر اس کی دھجیاں اڑا دیں. ایسے ہی 100 سے زائد علماء نے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا. لیکن آج کیا بات ہے, کوئی نجدی, کوئی بد مذہب فضل حق خیر آبادی کے بارے میں نہیں بولتا, مولانا منور الدین کے بارے میں نہیں بولتا, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بارے میں نہیں بولتا. بولتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولتا ہے. بولتا ہے تو کس کے بارے میں بولتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بارے میں. کیوں بولتا ہے؟ یہ سننے سے پہلے آئیے پہلے یہ جن بزرگوں نے تقویۃ الایمان کے رد پہ کتابیں لکھی, انہوں نے اپنا منصب اور فریضہ ادا کر دیا. اب تقویۃ الایمان کی 1-2 عبارتیں ذرا ہضم کیجئے, سنیے معاذ اللہ, اور سب استغفر اللہ کیجئے. اس میں لکھا کیا تھا؟ اس میں لکھا یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں ملنے والے. آپ کے باپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے, تیرا باپ مر کے مٹی میں چلا گیا, تم چھوڑو گے اس کو؟ اور جو تمہارے نبی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مر کے مٹی میں چلے گئے, وہ کیسا وفادار ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور پھر لکھا ہے اللہ کو مان, اللہ کے سوا کسی کو نہ مان. اور اس کی کتاب صراط المستقیم تقویۃ الایمان لکھتا ہے کہ نماز کے اندر معاذ اللہ کسی انسان کا خیال آ جائے, گدھے کا خیال آ جائے, بیوی سے جماع کرنے کا خیال آ جائے, نماز نہیں ٹوٹے گی. نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے, نماز ٹوٹ جائے. یہ عقائد ایسی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. پھر کفر کا فتویٰ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر توبہ بھی نہ ہو, رجوع بھی نہ ہو. اگرچہ کہ اس کی توبہ بعد میں مشہور تھی, لیکن آج لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں, اس کتاب کی دعویٰ دیتے ہیں اور بغل میں لے کے بیٹھے ہیں. لائبریریوں میں رکھی ہوئی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور اپنے طلبہ کو درس دیا جاتا ہے. اور معاذ اللہ ان سری کفریہ عبارتوں کی تعویل معنی مرادی نکال کے ان کے کفر کو بچا کے ان کو مسلمان ثابت کیا جاتا ہے. یہ کیسی داندلی ہے؟ کب اٹھو گے؟ کب ہوش کے ناخن لو گے؟ کب پہچانو گے کہ بھیڑیے کون ہیں؟ یہ ایمان کے لٹیرے ہیں جو ایمان برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. لہٰذا پہچانیے یہ کون ہے. اور پھر یہ جو ذاکر نائی ہے, نائک نہیں ہے, نائی ہے, نائی. اس کو نائک نہیں بولنا چاہیے. اس نے تو پچھلے دنوں میں یہ بول دیا کہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے محمد رسول اللہ کو ماننا بھی حرام ہے. اور یہ ساری باتیں اسماعیل دہلوی کتابوں میں لکھ کے جا چکا. اس کے پیروکار آج بھی زندے, غیر مقلدین. سمجھ گئے؟ یہ تو لوگ آج بھی زندہ ہیں, اس کو مانتے ہیں. اور وہ باتیں جو پہلے لکھ کے چلا گیا, آج لوگ وہی عقیدے بیان کرتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت, پھر اعلیٰ حضرت پر انگلی کی اٹھتی ہے. کہو نا پہلے سبحان اللہ. 100 زائد سے علماء نے کفر کے فتوے دے دیے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. بولتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولتا ہے. قربان جاؤں اعلیٰ حضرت تیری عظمت پر. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے ان کو ہر جگہ مارا. یہ اوپر نیچے نہ ہوئے, اوپر نیچے ہوئے. ایسا نہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا قلم نہ اٹھا, ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اعلیٰ حضرت امام فاضل بریلوی نے, اور ان کا کچومڑ بنا کے چھوڑ دیا. جبھی تو کہا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار, برکبار ادا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. کل کے رضا یعنی رضا کا, کل کے رضا ہے, جو رضا کا جو قلم ہے نا یہ خنجر ہے, اور اس کی جو سیاہی یہ خون ہے. یہ جب چلتی ہے تو دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے. آدا سے کہہ دو, ان دشمنوں سے کہہ دو خیر مناؤ شر نہ کرو. پتہ نا رضا کا قلم اٹھا تو دھجیاں اڑا کے رکھ دے گا. یہ تھا اعلیٰ حضرت کا قلم, یہ تھا اعلیٰ حضرت کا علم. اور آج اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا مجدد کون ہے, تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں اشرف علی تھانوی, یہ ان کا مجدد ہے.
یہ ان کا کیا ہے؟ مجدد۔ اور کارنامہ پوچھا جائے تو بیشتی زیور اس کا کارنامہ ہے، اور اس کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صابن بنانے کی ترغیب، صابن بنانے کی ترغیب، بسکٹ بنانے کی ترغیب، کیڑے مکوڑے بھگانے کی ترغیب، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے مجدد کا علمی کارنامہ ہے۔ اور ہم سے پوچھے تمہارا مجدد کون ہے، ہم سینہ ٹھو کر کہتے ہیں بریلی کا تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلی ہے۔ ایک نہیں 1400 کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ اور 1415 علوم اور فنون کے اندر کتابیں لکھی ہیں، 1400 کتابیں تقریباً، اور 215 علوم فنون کے اندر کتاب ہے۔ اور ایسا علم لکھا خدا کی قسم کہ اوج سریہ والے علم سے ان کو فیض عطا کیا ہے۔ اور ان کا علم کیا ہے اعلیٰ حضرت کا، کہ نواب جو تھا رامپور کا نواب، اس کو ایک مسئلہ درپیش ہوا، مفتی ارشاد حسین نے فتویٰ لکھا اور اس کی تصدیق 100 علماء نے کر دی۔ رامپور کے نواب نے اس کی تصدیق کرنے کے لیے فتویٰ بریلی بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کہا حضرت اس فتوے کی تصدیق کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن، نئے نئے مفتی بنے، کہو نا سبحان اللہ۔ اس دن بالغ ہوئے، مسند فتویٰ پہ بیٹھے، اس دن نماز فرض ہوئی، اندر بیٹھے تھے 13 سال کا مفتی۔ اور خوشی نہیں ہوئی اپنے امام پہ؟ جس کا دامن ہم نے پکڑا ہے اس کا علم دیکھیے کیسا ہے۔ 13 سال کا بچہ مفتی ہے اور فتویٰ بیٹھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے کہا وہ اندر مفتی بیٹھے ہیں، اس کے بعد چلے جاؤ۔ وہ گیا، دیکھا بچہ واپس آ گیا۔ کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی مفتی ہے، چلے جاؤ۔ بولا اچھا۔ اب 13 سال کا بچہ، بندہ پریشان ہو گیا، وہ فتویٰ لے کے آیا، کہا کہ اس کی تصدیق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پڑھا نظر عمیق سے، وہ فتویٰ غلط تھا، غلط ثابت کر دیا، اور پھر اس کے رد میں لکھا، لکھ رہے بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 13 سال کا بچہ لکھتا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے رد پہ جواب دیا، اپنا اسٹیپ لگایا، کہا کہ یہ میرے والد صاحب کو دکھاؤ اور جا کے رامپور کے نواب کو دکھا دو جا کے۔ والد صاحب نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ علم لدنی تھا بیٹے کا، ہائے ہائے، آنسو آ گئے۔ کہا کہ لے جا۔ اب جب یہ فتویٰ نواب کے پاس پہنچا تو وہ جو نواب ہے وہ ایک نگاہ ادھر ڈالتا ہے کہ جو مفتی ارشاد حسین نے لکھا اور 100 مفتی نے تصدیق کی تھی، اور ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کا دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ، اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضرت یہ 13 سال کا مفتی ہے۔ کہا یہ کون ہے کہ جو 100 علماء کو غلط کہہ رہا ہے؟ کہا کہ مولانا نقی علی خان کا بیٹا 13 سال کا مفتی ہے۔ کہا اس کو بلاؤ۔ بلانے سے پہلے مفتی ارشاد حسین کو بلایا اور کہا کہ یہ فتویٰ دیکھ اور اپنا دیکھ۔ مفتی ارشاد حسین نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھا، ایک سطر پڑھتے اور کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا حضرت مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوگی۔ کہا تو غلط تھا، یہ جو 100 مفتی ہیں، کہا انہوں نے میرے علم پہ اعتبار کرتے ہوئے بغیر پڑھے تصدیق کر دی، حق وہی ہے جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلی نے لکھا ہوا۔ ان کو اللہ اکبر، یا غوث اعظم زندہ باد۔ کہا کہ حق وہی ہے، زندہ باد، حق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ پھر نواب نے اعلیٰ حضرت کو بلایا، اب 13 سال کا مفتی آ رہے ہیں، ادھر بڑے بڑے مفتی کھڑے ہیں۔ 13 سال کا مفتی آیا، نواب نے تعظیم کے لیے چاندی کی کرسی پیش کر دی، میرے امام نے ٹھکرا دیا، کہا میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، ہائے ہائے میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھ سکتا، نہیں بیٹھے۔ پھر وہاں پر فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی جو وہاں ملازمت کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ 13 سال کا مفتی، انہوں نے منطق کے سوال کرنا شروع کر دیے، فلسفہ، لاجک، نالج، اس کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیے، جب اعلیٰ حضرت نے سوال کیے ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ یہ 13 سال کا مفتی ہے، ہاں ہے امام احمد رضا۔ آئیے ان کے ایک علم کی بات، گجرات میں محلہ سورت کے رہنے والے مولانا وسیع احمد محدث سورتی کہلاتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت سے بڑا پیار تھا۔ محدث سورتی اعلیٰ حضرت، اور یہ پیلی بھیت میں رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ پیلی بھیت میں۔ ہاشمی میاں اور مدنی میاں کے والد محدث اعظم ہند کچوشوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اور ریاضی انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھی ہے۔
وہ ان کے بھی شاگرد تھے محدث صورتی کے. وہ کہتے ہیں میں محدث صورتی سے پڑھنے گیا تو میں دیکھتا کہ ہر وقت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں. خود اتنے بڑے محدث ہیں کہ بخاری کی 2 جلدیں یوں پڑھتے ہیں کہ جیسے حافظ رمضان میں قرآن پڑھ جاتا ہے. وہ اتنے بڑے محدث تھے اور یہ ان سے پڑھنے کے لیے گئے. اور ان کے جو پیر تھے ان کا کیا نام تھا؟ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد کو دیکھتا کہ بات بات میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو میں نے ایک دن پوچھ ڈالا کہ حضرت بات کیا ہے؟ آپ مرید ہو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ہیں اور میں ہر وقت آپ کو دیکھتا ہوں آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نام لیتے رہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیر سے طریقت کا علم ملا، مجھے میرے پیر سے حدیث کا علم ملا، اور مجھے جو عشق رسول اور ایمان کی پختگی ملی ہے یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ملی ہے. اس لیے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہتا ہوں. اور اعلیٰ حضرت کے ایمان اور اشارے پہ پھر یہ پیلی بیچ چھوڑ کر اور پھر اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے آگے. یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اور یہ دونوں کے آپس میں بڑی دوستی تھی، دونوں آپس میں بڑے بے تکلف تھے. یہ چائے بڑے شوق سے پیتے تھے اور اعلیٰ حضرت حقہ نوش فرماتے تھے. تو آپس میں جب بزرگ بیٹھے ہیں تو خوش طبعی کے لیے مزاح بھی کرتے ہیں. محدث صورتی کہتے ہیں کہ مولانا بڑا حقہ پیتے ہو، جنت میں حقہ ملے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب آپ کے لیے چائے بنے گی اس میں سے ایک انگارہ آقا ہم بھی لے لیں گے. پھر جیسا سوال ویسا جواب دے دیا. اب ان کے بریلی میں بڑے مرید تھے، تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے پیلی برید بریلی سے. تو یہ وہاں جب جاتے ان کا مرید کو ان کو دعوت دیتا تو کہتے ایک شرط پہ آؤں گا تو اعلیٰ حضرت کو بھی دعوت دینا. ایک دعوت پہ دونوں جمع ہوئے. اعلیٰ حضرت کو پتہ تھا کہ محدث صورتی بینگن بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ان کو فرمایا کہ محدث صاحب صبح و شام حدیث پڑھاتے ہو، بینگن بڑے شوق سے کھاتے ہو، کئی حدیث میں بینگن کی تعریف ملی؟ انہوں نے کہا ہاں 14 حدیثیں یاد ہے. کہا ارشاد 14 حدیثیں پڑھی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 7 حدیثیں اور بھی ہیں. کہا حضرت آپ پڑھ دیجئے. 7 حدیثیں انہوں نے پڑھی، 21 حدیثیں ہو گئی. اب میرے امام کا علم دیکھو کہاں، دسترخوان پہ. کہاں ہے ان کے امام کا علم؟ آپ نے ابھی سنا نا، بیچتی زیور، صابن بنانے کی ترکیب، کھانا بنانے کی ترکیب، کیڑے مکوڑ بنانے کی ترکیب. کیڑے مکوڑوں کو بنانا ہو تو اس کے لیے کون سی چیز بنائی جائے، یہ چیزیں ان کے مجدد کے علمی کارنامے. وہ خود افادات یومیہ میں لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے نماز کے مسئلے بھی نہیں آتے، میں بھول گیا ہوں. میں نے چند درسی کتابیں پڑھی وہ بھی بھول گیا ہوں. میں نے ایک عالم رکھا ہوا ہے اور میں اس سے پوچھ کے لوگوں کو مسئلے بتاتا ہوں. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھنے کے لیے، یہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں خود، اگر کوئی مجھ سے پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے تو ایک خود لکھتا ہے، کہتا ہے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے آگے کہتا ہے، اشرف علی تھانوی مجھے آگے کہتا ہے حضرت یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے 5 نماز فرض کیوں کی ہیں، اس کی وجہ ریزن کیا ہے؟ اب جواب تو آتا نہیں تھا، یہ علم ہے اس کا. کہا میں الٹا اسے سوال کر دیتا ہوں. میں نے کہا تو یہ بتا یہ تیری ناک یہاں لگی، یہ پیٹھ کے پیچھے کیوں نہیں لگی؟ تو وہ سوال کرتا، الٹا اس کو غلط سوال کر کے اس کو بگا دیتا. یہ ان کا علم ہے. اور یہ علم ہے ہمارے امام کا، دسترخوان پہ بیٹھ کے 21 حدیثیں ہوئی. کہا محدث صاحب آپ نے جو پہلی حدیث پڑھی اس کو فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں کو، فلاں نے فلاں سے. چوتھے نمبر پہ جو راوی ہے جب اس کی عمر 36 سال ہوئی، اسماء و رجال کے محدثین نے لکھا کہ ایک بار اس نے بازار میں کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا کھایا تھا، لگا یہ حدیث متروک اور ضعیف ہوئی، اس پہ عمل نہیں ہوگا، یہ ضعیف ہے. فرمایا جو دوسری حدیث آپ نے پڑھی جو 7ویں نمبر کا راوی ہے، جب اس کی عمر 46 سال ہوئی، کتنی ہوئی؟ 46 سال، اس نے ایک بار چاند کی گواہی دینے کے لیے جھوٹی گواہی دے دی، لہذا وہ کذاب ہوا، حدیث متروک ہوئی، حدیث ضعیف ہوئی. محدث صورتی نے متن پڑھا تھا، یعنی سرکار کا فرمان. اعلیٰ حضرت نے پوری ہسٹری کھول کے رکھ دی. کہو نا سبحان اللہ. اس پہ جرا بھی کی اور 21 کی 21 حدیثوں کے بارے میں لکھا کہ ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. اور یہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ دسترخوان پہ. یہ ہمارے امام کا علم کہاں ہے؟ دسترخوان پہ. وقت آپ کا ہو چکا، صرف 2 باتیں آخر میں ذکر کروں گا، صرف 2 باتیں. اعلیٰ حضرت کا علم کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان سے پہلے ایک مسئلہ چھیڑا. ہمارے فقہ کی جو اصل کتاب ہے وہ ہے تنویر الابصار. تنویر الابصار کے
مصنف محمد بن عبداللہ عزی تمرتشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی شرح ہے رد المختار، اس کے مصنف محمد بن علی حس فقی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی شرح ہے در مختار، جس کے مصنف محمد بن عابد شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور پھر اس کی شرح بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے لکھی جد الممتار کے نام سے۔ اور یہ 4 کتابیں جو تنویر البصار کے مصنف کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ بتائیے کہ قرآن افضل ہے یا ہمارے مصطفیٰ افضل ہیں، یہ سوال آ گیا۔ انہوں نے کہا لا اجد شیئا فی هذه المسألۃ السکوت لازم، کہ ہم اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں پاتے، ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، لہذا سکوت اختیار کرنا لازم ہے۔ تینوں کتابوں کے مصنفین جواب نہ دے سکے۔ جب بریلی کا تاجدار پیدا ہوا، امام احمد رضا خان پیدا ہوا، بحیرہ ہند کی لہروں پر بیٹھ کر فتوے دینے والا جب پیدا ہوا، جب انہوں نے اس کتاب کی شرح کو لکھا تو آپ نے فرمایا، یہ نہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ قرآن افضل ہے یا نبی کی ذات افضل ہے، آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ إِنِّي أَجِدُ بِخِدْمَتِ بِبَرَكَاتِ كَلِمَاتِكُمْ، لیکن میں تم لوگوں کی کلمات کی خدمت سے اس کا جواب جانتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے، اگر قرآن کو صفت ازلی پر رکھو جیسا رب کا کلام ہے، رب خود بھی قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ کا قرآن بھی قدیم ہے، اترنے سے پہلے جیسے یہ قرآن قدیم تھا، اگر اس کو صفت ازلی پر رکھو، صفت قدیم پر رکھو تو قرآن قدیم، مصطفیٰ حدیث ہیں تو قرآن افضل ہیں، مصطفیٰ افضل نہیں۔ لیکن اگر قرآن کو ایسے رکھو کہ نازل ہونے کے بعد 2 جلدوں کے اندر بائنڈنگ کی صورت میں جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس قرآن سے افضل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق شاریہ۔ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل کر دیا، اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا۔ وقت ختم ہو گیا، یہ آخری بات کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ہر صدی کے مجدد میں فتنہ ہوتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز، جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاں مجدد اٹھا، لوگ حدیثیں گڑھتے تھے، اور جب ان کے پاس حدیث پڑھی جاتی یہ بتاتے تھے یہ من گھرٹ موضوع ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں، حدیث صحیح ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب کوئی حدیث پڑھتا ہے میں تحقیق کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، سرکار سر ہلاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے۔ جب مصطفیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث موضوع ہے۔ ارے جن کو سرکار قبر سے اٹھ کر سامنے آ کر بتا دے، آج بد عقیدہ اسی نبی کو کہتے ہیں وہ معاذ مر کے مٹی میں چلا گیا ہے، یہ کیسا مومن ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک فتنہ نہیں، 100 سے زیادہ فتنے اٹھے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، اور ہر فتنے کا اعلیٰ حضرت نے اس طرح سر قلم فرمایا، اس کے سرغنہ آج بھی سر چھپا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے انگریزوں کے اشاروں پہ مسلمانوں کی 2 ضروری باتوں پہ اٹیک کیا، ایک عقائد پہ، ایک عمل پہ۔ سب سے پہلا اٹیک جو مسلمانوں پہ یہ کیا وہ یہ تھا، انہوں نے لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، سب کو حماز اللہ۔ آنکھیں کھول کے سنو، آج تم کہتے ہو کہیں بھی نماز پڑھ لو، کسی کے پیچھے پڑھ لو، ارے بھائی اس کا عقیدہ تو دیکھ لے، عقیدہ کیسا ہے۔ اور جن کو اپنے اکابرین کہتے انہوں نے کتابوں میں کیسی کیسی گستاخیاں کی ہیں، یہ آج بھی جن کو علماء عرب عجب نے کافر کہا، یہ آج بھی انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ تم انہی کے پیچھے ایمان ضائع کرنے چلے جاتے ہو، نمازیں پڑھتے انہی کے پیچھے، اور دلیل ہمیں دیتے ہو اللہ کا گھر ہے، قرآن پڑھتے ہیں، داڑھی والے ہیں۔ ارے قرآن تو منافق بھی مصطفیٰ کے زمانے میں پڑھتا تھا، جہاد تو منافق بھی کرتا تھا، نماز تو منافق بھی پڑھتا تھا، کافروں سے جنگ تو منافق بھی کرتا تھا۔ پھر سرکار نے کیوں ان کو ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے باہر نکالا، اور قرآن نے کیوں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار؟ کہا ایک تو وہ مشرکین مکہ ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں، ایک وہ دھاندلی کرنے والا مسلمان جو دل میں تو
میرے نبی کا بغض رکھے اور چہرے سے اسلام کو ظاہر کہے، فرمایا اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ مشرکین مکہ سے بدتر عذاب دوں گا، ایسا بدتر عذاب دوں گا کہ اس کو ایسے صندوق میں بند کروں گا، وہ صندوق ایک صندوق میں بند ہوگا، اس پہ تالا ہوگا، وہ اس پہ بند ہوگا، ایسے 7 صندوقوں میں منافقین کو ڈال کر جہنم کی آگ سے جلا کے راہ کروں گا۔ تو منافقوں کو پہچانو، منافق کون ہے؟ آج تم کہتے ہو نماز بھی پڑھنی، کہیں بھی پڑھ لو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دینا جواب پھر جاگے کہ تمہیں ایک فقیر، ایک مرد قلندر اعلیٰ حضرت کا سچا طالب علم بتاتا تھا کہ یہ لوگ ایسے نہیں جاؤ، لیکن تم پھر بھی جاتے تھے، پھر دینا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب۔ تو یہ لکھا، اور اس کو جب لکھا معاذ اللہ انہوں نے اپنے قائد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور افادات یومیہ میں لکھا، اور رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا فتویٰ اللہ جھوٹ بول چکا۔ وہ جب اللہ ہی نہ بچا تو پھر کون بچا ہے؟ آپ کے باپ کو بولے تیرا باپ جھوٹا ہے اب چھوڑو گے؟ تیری ماں جھوٹی ہے، تیرا بھائی، اچھا میں امام ہوں، تمہارا امام جھوٹا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور جس نے پالا ہے وہ جھوٹا ہو گیا تو پھر سچا کون رہا؟ سچا کون ہے؟ حوالہ کتابیں رکھی ہیں، سب لکھا ہوا ہے، میں باحوالہ پڑھ رہا ہوں، یہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بول چکا معاذ اللہ۔ پھر کون اٹھا ہے ایسے میں؟ بریلی کا تاجدار۔ کون بولا؟ بریلی کا تاجدار سبحان سبو ان عیب کذب المقبو کتاب لکھ کر کہ اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ان بے ایمانوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ 1308 سن ہجری میں اعلیٰ حضرت نے اس بات کو ثابت کیا، ہمارا رب سچا، رب کا کلام سچا، رب کا حبیب سچا، رب کا مشن سچا، رب کا حل فرمان سچا، تم جھوٹے ہو، تمہارے عقائد جھوٹے ہیں۔ ارے 100 سال سے اوپر گزر گیا، آج کوئی بھی وہابی نجدی اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جواب نہ دے سکا، تو پھر دینا جواب نہیں دے سکا کہ رب کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکا۔ بس آخری بات، دوسرا عقیدہ یہ گھڑا کہ سرکار کو علم غیب نہیں، مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، اور یہاں تک کہ براہین قاطعہ میں خلیل امبیڈکر نے لکھا معاذ اللہ کہ شیطان کے پاس علم ہے، اسرائیل علیہ السلام کے پاس علم ہے، نبی کے لیے علم مانو تو مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا شیطان سے بڑے تمہارے قریبی تعلقات ہیں، شیطان تمہارا باپ لگتا ہے کہ شیطان کو تم کہتے ہو کہ بڑا علم ہے، اور جس کے صدقے گندی نالی کے کیڑے تو پیدا ہوا اس کو کوئی علم نہیں۔ الرحمن علم القرآن، قرآن تو فرماتا ہے رحمان ہوا کہ جس نے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں موجود ہے، اور سارا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا۔ انہ لقول رسول کریم، قرآن کیا ہے؟ فرمایا محبوب بتا، مصطفیٰ جو کہے وہ رب کا قرآن بن جاتا ہے۔ وہ یہ مصطفیٰ کا قول کریم ہے، یہ عزت والا فرمان ہے، ہم تیرے دل پہ نازل کرتے ہیں، تو جو بولتا جاتا وہ رب کا قرآن بنتا جاتا ہے۔ تو جس رب نے مصطفیٰ کو قرآن سکھا دیا وہ علم نہیں سکھائے گا؟ یہ کیسی بات کر دی؟ حالانکہ سرکار نے تو قیامت تک جو ہو چکا جو ہونے والا سب بتا دیا، سب بتا دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا، سب بتا دیا۔ بخاری مسلم صحیحین کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب جب سرکار کے علم پہ ڈاکہ مالا، کون بولا؟ بریلی کا تاجدار، 14 کتابیں لکھ ڈالی، کہو نا سبحان اللہ۔ آج آپ کا میں ٹائم لے کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کرتا ہوں معذرت، آخری بات نہ، ابھی باتیں بہت ہی اگلے جمعے کروں گا، آپ آتے لیٹ ہو میں کیا کروں؟ یہ دیکھو نا ماشاءاللہ ٹھاٹے مارتا سمندر، آپ جلدی آیا کرو، آپ آتے لیٹ ہو تو پھر میرا جی نہیں کرتا۔ اب بہت اہم بات آخر میں کر کے چھوڑ رہا ہوں، وقت کے لیے بہت معذرت۔ علم غیب پہ ڈاکہ ڈالا، کون اٹھا؟ بریلی کا تاجر، ایک نہیں دو نہیں 14 کتابیں لکھ ڈالے، اور ایک الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یعنی غیب کے مواد پر الدولۃ المکیہ، مکے میں بیٹھ کر لکھنے والی کتاب علم غیب کی دولت، یہ اس کتاب کا معنی۔ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے نا تو ان غیر مقلدین شریف مکہ کو، جو وہاں کا امام تھا، اس کو کہہ دیا مشرک بندہ آ رہا ہے، جیسے ہمیں کہتے ہیں بریلی مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، یا رسول اللہ شرک ہو گیا، میلا شرک ہو گیا۔ میں نے تم نے تو فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، مفت کے فتوے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیسے کو مشرک؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جانے کے بعد یہ خوف نہیں کہ میری امت کے اندر کوئی مشرک ہوگا۔ ہمارے نبی کا فرمان سچا ہے،
تو سرکار فرما گئے تو ہم مشرک نہیں، کہنے والا تو خود مشرک ہو گیا۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے، جو بغل میں کتابیں لے کر میری امت کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہے، وہ خود مشرک ہے۔ اور دیکھیے اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ لکھی، شریف مکہ کو شکایت لائی، شریف مکہ نے چند علماء کی ڈیوٹی لگا دی، یہ اعلیٰ حضرت آ رہا ہے، ذرا اس سے پوچھو اس کا کنسیپٹ عقیدہ علم غیب کے بارے میں کیا ہے۔ کہا اس کو لکھی عقیدے کو۔ اعلیٰ حضرت کو بخار تھا، مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے 8 گھنٹے میں، کتنے؟ 8 گھنٹے۔ ارے 8 سال لگ جائیں تو کوئی محدث ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ میرے امام نے تپتی حالت میں، بخار کی حالت میں مقام ابراہیم پہ بیٹھ کر کتاب لکھی، اپنے بیٹے کو فرمایا اے مصطفیٰ رضا میں بولتا جاؤں گا تو لکھتا جانا۔ 8 گھنٹے کی حالت میں، بخار کی حالت میں کتاب لکھی علم غیب پر، لکھ کر شریف مکہ کے پاس دی۔ شریف مکہ نے پڑھی، ایک ایک سطر پڑھتا، کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ یعطی، اور بدمزبو اللہ مولوی احمد رضا کو دیتا ہے، وہؤلاء یمنعون، اور تم لوگ منع کرتے ہو۔ عقیدہ وہی سچا جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ہے۔ مکے میں جا کر مکے کی فضاؤں کے اندر بھی ناموس مصطفیٰ کو آپ نے جا کر اس کا پہرا دیا، بد عقیدوں کے دھجیوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوا، شریف مکہ نے پوچھا اے احمد رضا یہ تو بتا، جب تم لکھ رہے تھے 8 گھنٹوں میں لکھنا، اتنی موٹی کتاب، اتنی تحریریں، نہ صفحے میں فرق، نہ عبارت میں فرق، نہ کسی نقطے میں فرق، نہ تیرے پاس کوئی لائبریری تھی، نہ تیرے پاس کوئی کتاب تھی، تو کہاں سے لکھواتا جا رہا تھا؟ سینکڑوں کتابوں کے حوالے دے دیے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر لکھ رہا تھا تو قلم تو غلام کا چل رہا تھا، لیکن زبان 2 آقاؤں کی لکھوا رہی تھی۔ فرمایا ایک طرف تو سرکار دو عالم مدینے والے مصطفیٰ لکھوا رہے تھے، ایک طرف سرکار بغداد حضور غوث پاک لکھوا رہے تھے۔ اے شریف مکہ، قلم امام احمد رضا کا چل رہا تھا، زبان 2 آقاؤں کی استعمال ہو رہی تھی۔ اللہ یا رسول یا رسول حق چاریہ زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کچھ علمی مقام اس فقیر بندے نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اعلیٰ حضرت کا اجمالی تعارف شروع سے لے کے آخر تک کیا تھا، کیا دینی خدمات تھی، وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔